الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلوات کے بعد اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو طبقوں کا ذکر کیا۔ ایک وہ ہیں کہ جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، حضور کی تابعداری کی، احکامات الہیہ کو عملاً اعتقاداً اپنایا، اور ایک وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے کفر کیا، حضور کی تعلیمات کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی الوہیت و وحدانیت کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک لہم اللعنۃ، وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے، وہم سوء الدار، اور قیامت کے دن بھی ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا، برے گھر میں ہوں گے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اہل ایمان کا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اب اس میں کافر یہ کہتے تھے اگر ہم غلط ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، تو پھر اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم پر اللہ کا بڑا فضل و احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ دولت سے نوازا، رزق سے نوازا ہے، اور آپ نان شبینہ کو ترستے ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اللہ رزق یہ اللہ کے ذمہ ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ کہاں؟ یعنی تنگ کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں جن کے پاس فراخ دستی حاصل ہے، یہ ان کا صرف دنیاوی زندگی کی خوشی کا سبب ہے۔ یہاں یہ عیش و عشرت کر لیں، اچھے مکانوں میں رہیں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اور آرام و سکون کے ساتھ زندگی گزاریں، تو ان کے لیے خوشی کا سامان صرف یہی زندگی ہے۔ قیامت کے دن وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور یہ صرف حیات دنیا ہے۔ آگے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر کیا ہے، یہ الا متاع، تھوڑے عرصے کے لیے کچھ گزران اوقات کرنا ہے، تھوڑے عرصے کے لیے اس سامان عیش و تعیش کو استعمال کرنا ہے، اور آخرت میں پھر ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں رہیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہدی، جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے، یرشد الیہ، اللہ اس کو اپنی بارگاہ کی راہبری کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں، من اناب، وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا ملجا اور ماوا، اپنی پناہ گاہ، اپنا سہارا صرف اللہ ہی کو سمجھتے ہیں۔ جی بات سمجھ گئے جی۔ اب لفظ اناب جو فرمایا نا، من اناب، تو من سے بدل آگے آ رہا ہے، یعنی بتانا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ یہ جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مرجع ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو من آیا نا، من سے یہ آگے بدل واقع ہو رہا ہے الذین آمنوا، یعنی اب اللہ تعالیٰ من اناب کی ڈیٹیل بیان کر سکتا ہے، کر رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی پناہ، جن کا سہارا اللہ ہی کی ذات پر ان کا، اللہ ہی کو اپنا ملجا سمجھتے ہیں، ماوا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا آخری سہارا سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں، الذین آمنوا، وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان لانا،
یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر ایمان لائے، اور اس کتاب مبین قرآن پر ایمان لائے، اور میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لائے، پھر کیا ہوگا؟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں پھر ان کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کو اطمینان حاصل ہوگا، ان کو سکون حاصل ہوگا، اطمینان قلبی حاصل ہوگا۔ وَتَطْمَئِنُّ تَسْكُنُ قُلُوبُهُمْ، یعنی ان کے دل سکون طلب کریں گے، سکون حاصل کریں گے، اطمینان حاصل کریں گے، کس سے؟ بذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ کیا مطلب؟ عبادہ، وہ جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اگر یہاں تم تکلیف اٹھاؤ گے، یہاں میرے احکامات کو مانو گے، تو پھر قیامت کے دن عیش ہی عیش ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے وعدے کو یقینی مانتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ مطمئن ہوں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا حرف تنبیہ ہے، فرمایا کہ خبردار، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ آگے فرمایا کہ کن کے دلوں کو؟ اے قلوب المومنین، یعنی اہل ایمان مومنوں کے دلوں کو۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ 161 جی 161 صفحہ، ہاں جی، وہ جو لوگ ہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے۔ اب آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مبتدا واقع ہوتا ہے جی، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ پورا جملہ ہو کر مبتدا ہے، وخبرہ توبہ، آگے لفظ آ رہا ہے توبہ، وہ اس کی خبر ہے، اور توبہ کیا ہے؟ یہ مصدر ہے بر وزن فولا، ہاں جی، کیسے ہے؟ فولا فولن فولتن فلاں بزم، ہے جی، تو فولا بر وزن بشرا جی، تو فولا یہ مصدر ہے، اور یہ کس سے؟ توبہ کس سے ہے؟ طیب سے، یعنی کسی چیز کا پاک ہونا، تابہ یتوب و پاک ہونا، طیب ہونا، اس سے یہ مصدر ہے۔ یا پھر توبہ کیا ہے؟ شجرۃ فی الجنہ، یا توبہ ایک درخت کا نام ہے جو جنت میں ہوگا، اور وہ درخت کتنا بڑا ہوگا؟ یسیر الراکب فی ظلھا مئۃ عام، یعنی وہ اتنا بڑا درخت ہوگا کہ ایک آدمی سوار ہو کر 100 سال میں اس کے سائے کو قطع نہیں کر سکے گا، ما یقطع ہوا، یعنی 100 سال سوار ہو کر اس درخت کے سائے کے نیچے اگر چلے تو پھر بھی اس سائے کی لمٹ جو ہے اس کو یہ قطع نہیں کر سکے گا۔ اور فرمایا کہ لہم، یعنی وحسن و مآب، اور یہ ان کا بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین مرجع ہے جہاں ان کو لوٹ کر جانا ہے۔ اب عرض کرتے ہیں، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ میں تو جو فرمائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اب ذکر سے مراد کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے محبوب میرے ذکر کے لیے آپ نماز قائم کریں۔ تو نماز کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ذکر کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ تو ذکر کا معنی کیا ہوا؟ قرآن۔ ذکر کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحلیل، ہے جی، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحلیل، تحمید، ذکر و اذکار کرنا، اس کے معنی کبھی ذکر کے ہیں۔ اور ذکر کے معنی استغفار کے بھی ہیں،
یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی اپنی غلطیوں کی معافی طلب کرنا، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ذکر نہیں، اس کا نام بھی ذکر ہے۔ اور ذکر کے معنی تقدیر کے بھی ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کو میری قضا پر اطمینان حاصل ہوتا ہے، یعنی ہر آنے والی بات کو میرا فیصلہ، میری قضا سمجھتے ہیں۔ جب وہ یہ سمجھ لیتے ہیں نا یہ ہمارے مولا کا فیصلہ ہے، تو پھر ان کے دل پر غبار نہیں ہوتا، اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے۔ اب یہاں بہت ساری باتیں، ابتدا سے شروع کرتے ہیں۔ اگر ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن، تو معنی یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے، قرآن سمجھنے سے، قرآن سننے سے یہ ہوتا ہے کہ اہل ایمان کے قلب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، یعنی کلام پاک پڑھنے سے قلب کو، دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک بات عرض کرتے چلوں، یہ کسی زمانے میں جب پاکستان میں پڑھتا تھا تو کراچی سے ایک رسالہ نکلا کرتا تھا، ماہ نو، ادبی رسالہ۔ اس کے اندر اس دور میں ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا، غالباً 38 میں یا 37 میں علامہ اقبال کا انتقال ہوا۔ علامہ اقبال کے انتقال کو تقریباً 12-13 برس گزر چکے تھے۔ وہ ماہ نو تقریباً 53 یا 54 کا رسالہ تھا۔ اس کے اندر یہ واقعہ لکھا کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ساتھی تھے، عقیدت مند تھے۔ علامہ اقبال سے ان کو بڑی محبت تھی اور بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے خیال کیا کہ علامہ اقبال ان کے کلام کو دیکھو، زندگی میں ما سوائے سرکار کی مد و ثنا کے، ما سوائے اسلام کی تعلیمات کے، مسلمانوں کی کا اس مطلب اشفتہ حالی پر افسوس کرنے کے سوا، مسلمانوں کی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے سوا آپ نے زندگی میں کوئی اور مشغلہ نہیں کیا۔ زندگی اسی پر گزری، اسلام کی ترویج، اسلام کی تبلیغ اور لوگوں کو حضور کے قریب کرنے میں، حضور کی مد و ثنا، بتایا کہ اسلام کس چیز کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے خیال کرنا چاہیے کہ ان کی گھریلو نجی زندگی کیسے ہے۔ آپ کسی شخصیت کو اگر پرکھنا چاہتے ہیں نا، اس کے کردار کو، اس کی صلاحیت کو پرکھنا چاہتے ہیں تو اس کی نجی زندگی کو دیکھیں۔ ہم نے دیکھا کہ اکثر لوگ جب باہر جاتے ہیں تو تسبیح بھی لے کر جاتے ہیں، مصلی بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں، لوٹا بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں، بڑے بڑے جبے پہن کر جاتے ہیں جی، اور پھر صرف نماز ہی پر اکتفا نہیں کرتے، پھر تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ تکلف ایک دن کے لیے ہوتا ہے، تو گھر میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ نمازیں بھی گول ہوتی رہتی ہیں، نہ تسبیح ہوتی، نہ مصلی ہوتا ہے، نہ تہجد ہوتے ہیں، نہ اشراق ہوتے ہیں جی۔ تو کسی شخص کی زندگی کو اگر پرکھنا چاہتے ہیں نا، اس کے گھر کی زندگی کو دیکھیں جی۔ اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی، اس کو بڑی دنیا عزت احترام کے ساتھ دیکھتی ہے، اس کے مقام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اس کے گھر والے اس کو کیا سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ خامد کو جتنا بیوی جانتی ہے کوئی اور نہیں جانتا، بیوی کو جتنا خامد جانتا ہے کوئی اور نہیں جانتا، گھر کے افراد گھر والوں کو جتنا جانتے ہیں اتنے باہر والے نہیں جانتے۔ اور یہی وجہ سرکار کی عظمت ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والی حضور کی اپنی بیوی ہیں، ہم سب کی ماں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، سب سے پہلے بلا رکاوٹ، بلا جھجک، برجستہ جنہوں نے سرکار کا کلمہ پڑھا وہ مائی صاحبہ جی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنی وہ سرکار کو جانتی تھی اتنی کو اور نہیں جانتا تھا۔
تو اصل قصہ یہ ہے، کسی کو پرکھنا چاہتے ہیں، پہچاننا چاہتے ہیں تو اس کے گھر کی زندگی کو دیکھیں، اس کے گھر والوں سے جو قریب رہتے ہیں ان سے معلوم کریں کہ ان کا کردار کیا ہے، یہ لین دین کے معاملے میں کیسے ہیں، یہ دیگر معاملات میں کیسے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ علامہ اقبال کا بڑا شہرہ ہے پوری دنیا میں، لیکن دیکھنا چاہیے کہ ان کی نجی زندگی، گھریلو زندگی کیسی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں لاہور میں اس ارادے سے حضرت علامہ کا مہمان بنا، میں علامہ اقبال کی ملاقات کے لیے گیا، تو میں نے عرض کیا کہ کچھ دن میں آپ کے پاس قیام کرنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ سے مستفیض ہونا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں علامہ اقبال نے اپنے مکان میں مجھے ایک علیحدہ کمرہ دیا اور مجھے مصلی بھی دیا، اور یہ یعنی جو نماز پڑھنے کے چیزیں وہ ساری بتائیں، کھانے وانے کا اہتمام کیا۔ اب اس کے بعد آدھی رات ہوئی، آدھی رات کا جب وقت اوپر گزرا تو مجھے گھر میں کھڑکھڑاہٹ کی یعنی آواز محسوس ہوئی۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ ہاتھ میں مصلی لیا اور کلام پاک لیا اور لالٹین لی اور ایک عصا آپ کے ہاتھ میں تھا، تو گھر سے نکل پڑے۔ اچھا، میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا جی۔ کہتے ہیں چلتے چلتے دریائے راوی کے کنارے پر پہنچے۔ پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ وہاں دریائے راوی میں آپ نے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے یہ کیا کہ وہاں مصلی بچھا کر تہجد کی نماز ادا کی۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اس لالٹین کو وہ لکڑی کے ساتھ، جھاڑی کے ساتھ لٹکایا اور کلام پاک کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کو میرا نہیں پتا کہ میں پیچھے جا رہا ہوں، یہ دیکھ رہا ہوں۔ ایک فاصلے پر میں بھی چپ کر کے بیٹھ گیا، اتنا دور بھی نہیں تھا اور اتنا قریب بھی نہیں تھا۔ علامہ اقبال کو میں نے دیکھا کہ جب وہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے پڑھتے ان کی ہچکی بن جاتی ہے، اس طریقے سے مجھے ان کے رونے کی آواز آتی ہے جس طریقے سے بچہ اپنی ماں سے بچھڑ کر روتا ہے۔ اچھا، وہ ہچکی بن جاتی، پھر چپ ہو جاتے، پھر کلام پاک پڑھتے، پھر ہچکی بن جاتی۔ کچھ دیر آپ نے کلام پاک کی تلاوت کی، مجھے اس کا اندازہ نہیں کہ آدھا پارا پڑا یا پارا پڑا۔ کچھ دیر آپ نے تلاوت کی، تلاوت کرنے کے بعد پھر آپ نے کلام پاک بند کیا، دعا مانگی اور گھر تشریف لائے۔ میں ان کے آنے سے پہلے گھر میں آیا، اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے خیال کیا کہ شاید کوئی پریشانی ہوگی، کوئی مصیبت ہوگی جس کی وجہ سے آپ یہ عمل کرنے کے لیے گئے۔ کہنے لگے کہ دوسرے دن میں نے دیکھا کہ دوسرے دن بھی یہی کیفیت تھی، تیسرے دن بھی، چوتھے، پانچویں، چھٹے، وہ جتنے دن میں ان کے پاس 4 5 6 دن رہا، ریگولر روز کا معمول میں نے دیکھا کہ سحری کے وقت آپ اٹھتے اور یہ سامان ساتھ لیتے، راوی کے کنارے پر جاتے، وضو وہاں فرماتے، وضو فرمانے کے بعد پھر وہی طریقہ کار تہجد کی نماز ادا کرتے، اور اس کے بعد یہ ہوتا کہ آپ کلام پاک کی تلاوت کرتے۔ میں نے ان سے اجازت چاہی کہ حضرت میں جانا چاہتا ہوں، اور میں نے عرض کیا حضور میں اس مقصد کے لیے آیا تھا، میں نے بتا دیا۔ تو یہ 5 6 دن لگاتار جو آپ کرتے رہے میں آپ کو دیکھتا رہا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اب جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو رو پڑھتے ہیں، آپ پر عجیب کیفیت طاری ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے تم مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ یہ بات تم کسی کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرو گے، یہ میرے اور خدا کے درمیان پردے کی بات تھی، تم نے دیکھ لیا، وعدہ کرو کہ اس کا کسی سے تم ذکر نہیں کرو گے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ علامہ اقبال کو انتقال کیے مطلب 12 13 برس گزر چکے ہیں،
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو علامہ اقبال کی زندگی کا یہ پہلو بھی اجاگر ہونا چاہیے، لوگ یہ سمجھیں۔ تو میں نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، بڑے لوگوں کو ہم نے قرآن پڑھتے دیکھا، لیکن یہ کیفیت نہیں دیکھی جو آپ پر طاری ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ سیالکوٹ میں بچپن میں جب مسجد میں پڑھتا تھا تو حضرت ملا حسن رحمۃ اللہ علیہ، جن کے پاس میں نے فارسی کی کتابیں پڑھی، علوم دینیہ پڑھے، قرآن پڑھا جی، تو حضرت علامہ ملا حسن رحمۃ اللہ علیہ مجھے فرماتے تھے کہ بیٹے اقبال، جب تو قرآن پڑھے نا تو یقیناً یہ 1300 برس پہلے سرکار کی ذات پر نازل ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن تم یہ خیال کرنا کہ جہاں اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس سے خطاب کرتا ہے تو یہ سمجھو کہ اب اللہ تعالیٰ قرآن کو تم پر نازل کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے تم سے مطالبہ کر رہا ہے، یعنی جو کام کرنے کے ان کے کرنے کا، جو کام نہیں کرنے ان کے نہ کرنے کا، یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ براہ راست تم سے مخاطب ہے، اللہ تم سے خطاب کر رہا ہے اور تم سے ان ساری باتوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، بھائی یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا، تو پھر دیکھنا تمہاری کیفیت کیا ہو۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن شریف پڑھتا ہوں میں اپنے اعمال کو دیکھتا ہوں، اپنی پوزیشن کو دیکھتا ہوں، اور پھر جب یہ دیکھتا ہوں کہ میرے جیسے گناہگار سے اللہ تعالیٰ کلام فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو اس وقت میری کیفیت ہوتی کہ میں کہاں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں جی۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر دیکھنا تمہیں قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا، لطف آئے گا جی، اور کیفیت تعریف ہوگی۔ اور دوسری بات ایک اور ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے انسان پر کوئی مالی نقصان ہو، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، خاندان میں کسی کی موت ہو جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، گھر میں کوئی بیمار ہو، آدمی خود بیمار ہو تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب قرآن پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کے مقبول ترین جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء کرام ہیں، سبحان اللہ۔ اور بعض ایسے صالحین کا بھی اللہ نے ذکر کیا جو نبی تو نہیں تھے لیکن نبیوں کے غلام تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مصائب کا بھی ذکر کیا، ان کی تکالیف کا ذکر کیا، ان کی بیماریوں کا ذکر کیا، تو فرمایا کہ جب کوئی آدمی پریشان آدمی قرآن پڑھے گا تو قرآن کا پڑھنا اس کے اطمینان قلبی کا باعث ہوگا، اور اس کی وجہ ایک اور بھی ہے، اگر کوئی مسلمان بیمار ہو تو یہ بیماری بھی اس کے لیے رحمت ہے، سبحان اللہ۔ اگر اس کا مالی نقصان ہو تو یہ بھی اس کے لیے رحمت ہے، اگر اس کے خاندان میں کوئی موت ہو جاتی تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اس کی رحمت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آنے والے حالات کیسے ہیں۔ مثلا دیکھیں کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ایک واقعہ یہ بیان کیا کہ آپ نے ایک غلام کو، ایک بچہ تھا، اس کو قتل کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں آپ قتلتا نفسا زکیہ، کوئی بے قصور آدمی، اس آدمی کو آپ نے قتل کر دیا، اس کی وجہ کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی تو یہ نابالغ ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ جانتا تھا اور اس نے مجھے وہ علم جو علم لدنی عطا کیا، اس علم کی صورت میں جانتا تھا کہ یہ اگر بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا تو دنیا میں قتل و غارت کرے گا، گناہ کرے گا، دنیا کے اندر فتنہ فساد مچائے گا،
تو میں نے اس کو قتل کر کے دنیا کو اس کے فتنے سے بچا لیا اور اس کو عظیم کرنے والے گناہ سے بچا لیا۔ تو کبھی کبھی ایسی بھی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ تعالی کسی کافر کو بیمار کرتا ہے، کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، اس کے لیے وہ بطور سزا کی ہوتی ہے، اس کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے، اس کی بدعمالیوں کی سزا ہوتی ہے۔ اور اب یہ کیفیت مسلمان پر طاری ہوتی ہے تو یہ اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کی آزمائش ہوتی ہے، یہ اس کا امتحان ہوتا ہے کہ یہ بندہ تکلیف میں آ کر بھی کہیں ایسے تو نہیں بے صبری کا اظہار کرتا ہے، صبر اور شکر کا دامن چھوڑ دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو دکھاتا ہے یہ میرا بندہ وہ ہے کہ ہر حال میں میرا صابر اور شاکر ہے، میں اس کو اچھے حال میں رکھوں تو بھی شکریہ ادا کرتا ہے، اگر اس کو مصائب کے اندر مبتلا کروں تو پھر بھی میرا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور جب انبیاء کرام کے واقعات پڑھیں گے کلام پاک میں کہ انبیاء کرام پر طرح طرح کے مصائب، طرح طرح کے علام آئے، طرح طرح کی مصیبتیں آئیں، تو بندے کو اپنی مصیبت بھول جائے گی، اطمینان قلبی حاصل ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کے مقبول ترین بندے ان ابتلا کا شکار ہوئے، میرے تو پوزیشن ہی کچھ نہیں ہے جی۔ اور ویسے بھی آپ نے کبھی دیکھا ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے ہمیں پتہ چلے تو ہم ترجیح پڑھتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی مطلب ہے کہ ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں، یہاں جو انا للہ لام ہے نا یہ تملیک کا جی، ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ یعنی بتانا یہ ہے کہ اگر میرے بیٹے کی موت ہوئی تو بیٹے کا مالک تو میں نہیں تھا جی، مالک تو وہ تھا جس نے جب تک چاہ میرے پاس رکھا، جب چاہ اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ اب جب میرا مال نقصان ہو جائے، کاروبار تباہ نقصان ہو جائے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی مالی نقصان کی اطلاع ملے تو کیا پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا کہ حتیٰ کہ سوئی جیسی چیز گم ہو جائے تو پھر بھی پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بتانا یہ ہے کہ یہ تمہارا نقصان نہیں، وہ جو مالک جس نے تمہیں دیا تھا نا، جب تک اس نے چاہ یہ چیز تمہارے پاس رہی، جب اس نے چاہ اپنی دی ہوئی چیز واپس لے لی، تمہارا تو نقصان ہی کچھ نہیں ہوا جی، یہ اس کی چیز تھی۔ جب انسان کے دل میں یہ تصور ہوگا تو پھر مصائب بھی اس کے لیے دشواری اور تکلیف کا باعث نہیں ہوگی، ان کے اطمینان قلبی کا باعث ہوگا۔ اور اس میں ایک بات اور بھی ہے، ہو سکتا ہے پہلے بھی تمثیل کے طور پر میں نے کبھی آپ کو بتایا ہو، ایک بادشاہ گزرے حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک تھوڑا سا واقعہ بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی اپنی کیبنٹ کے ساتھ کو امور سلطنت پر یا کسی معاملے پر گفتگو اور اسی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک اجنبی آدمی آیا، اس نے آ کر سلطان محمود غزنوی کو وہ ایک انار دیا جی۔ اب ظاہر ہے بندے بہت سارے ہیں جناب، تو اب بندوں کے سامنے اگر وہ انار کھائیں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، وہ تقسیم کیسے کریں؟ سلطان محمود غزنوی نے یہ کیا کہ وہ انار ایاز کو دے دیا، ایاز نے انار توڑا اور کھانا شروع کر دیا اور بڑے مزے لے لے کر وہ کھا رہا ہے۔ اب نتیجہ یہ ہوا، اتفاق ایسے ہوتا ہے کہ لیمن کا نام لینا تو نام لینے سے منہ میں پانی آ جاتا ہے، انار کا نام لیں چونکہ کھٹا ہوتا ہے نا تو خواہ مخواہ منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ اب جو بڑے مزے سے انار کھا رہا ہے
تو سلطان محمود غزنوی کے منہ میں پانی ہے، اس نے کہ یار تو نے سارا کھا دیا، ہمیں پوچھا ہی نہیں، ہمیں بھی کھاتے۔ وہ ایک چھوٹا سا چھلکا رہ گیا تھا، وہ اس نے آگے بڑھ کر سلطان محمود غزنوی کو دیا۔ سلطان محمود غزنوی جب اس کا ایک دانہ منہ میں ڈالا تو 100 طرح کی شیپ اس نے اپنے چہرے کی بنائی، انتہائی قسم کا وہ ترش تھا جی۔ تو سلطان محمود غزنوی کہتے یار کمال کی بات ہے، یہ تو بہت ترش ہے، کھٹا ہے، تو بڑے چسکے لے کر اس کو کھا رہا تھا۔ تو ایاز کہتا ہے کہ حضرت کھٹا مجھے بھی لگ رہا تھا، میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی کھٹا لگ رہا تھا، لیکن اس لیے میں نے محسوس نہیں کیا کہ مجھے بڑی بڑی نعمتیں آپ کے ہاتھ سے ملی ہیں۔ میں آپ کے شہر میں وارد ہوا، ایک فقیر تھا، آپ کی نظر کرم پڑی، آپ نے مجھے اپنا مشیر بنایا، پھر ایک وقت آیا اس کے بعد آپ نے مجھے اپنا وزیر بنایا، ایک وقت وہ بھی آیا کہ آپ نے مجھے وزیر اعظم بنا دیا، یعنی اپنا قرب خاص عطا کیا۔ میں تو میری کوئی ویلیو نہ تھی، تو جب اتنی بڑی نعمتیں آپ کے ہاتھ سے مجھے ملی ہیں، آج اگر کھٹا انار آپ کے ہاتھ سے پہنچا وہ تو مجھے ہی کھانا تھا، اب وہ بھی انہی ہاتھوں سے ملا تو مجھے ہی قبول کرنا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ میدان کرب و بلا میں امام عالی مقام جب سارے ساتھی شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے، بچے شہید ہو گئے، بھتیجے شہید ہو گئے، خاندان شہید ہو گئے، آخر میں امام عالی مقام تنہا رہ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ فرماتے ہیں اللہ مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، میں تیرے رب ہونے پر راضی ہوں، تیرے دین کے برحق ہونے پر راضی ہوں، تیرے حبیب کے رسول ہونے پر راضی ہوں۔ مولا انی رضیت بے رضائک، اور ایک روایت ہے انی رضیت بے قضائک، اے اللہ جو تو نے فیصلہ کیا ہے نا میں اس پر راضی ہوں۔ یعنی بتانا یہ تھا کہ کل کاندھا مصطفیٰ پر سواریاں بھی میں نے اٹھائی ہیں، نماز کی حالت میں حضور کے کاندھوں پر میں سوار ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں تو مجھے ہی گھومتے تھے۔ تو آج اگر یہ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے مجھے یہ قربانی کرنی پڑی تو وہ تو مجھے ہی قربانی کرنی ہے۔ وہ عیش و آرام بھی میرا کیا تھا، وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا، آج یہ آزمائش بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو فرماتے ہیں جب آدمی یہ تصور کر لے کہ میری خوشیاں بھی اللہ کی دی ہوئی ہیں، یہ جو دنیاوی نعمتیں وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہیں، اگر اس نے اپنی دی ہوئی نعمت کو چھین لی تو میرا کیا نقصان ہے۔ تو فرماتے ہیں جب قرآن پڑھو گے، انبیاء کرام کے واقعات کو پڑھو گے، اپنی تکلیفوں کو بھول جاؤ گے، اپنی بیماریوں کو بھول جاؤ گے، اپنے دکھ سکھ کو بھول جاؤ گے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر اطمینان قلبی چاہتے ہو تو پھر قرآن کو پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو سمجھو اور قرآن کے اندر تفکر کرو، تو ساری باتیں تمہارے لیے واضح اور کلیئر ہو جائیں گی، پھر تمہیں اطمینان قلبی حاصل ہوگا، نہ مصیبت پر تم پریشان ہوگے، نہ نقصان پر پریشان ہوگے، ہر شے کو اپنے رب کی طرف سے سمجھو گے، اسی کی رضا اسی کا منشا سمجھو گے۔ تو فرمایا کہ پھر کیا کرو کہ قرآن پڑھو، ہے جی، قرآن پڑھنے سے تمہیں اطمینان قلبی حاصل ہوگا۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں، یعنی اس میں مقدر کی بات ہے، تقدیر کا مفہوم بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں اللہ کی طرف سے ہیں جی۔ اور حضور کا ارشاد ایک اور بھی ہے، حضور کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
میری والدہ سخت بیمار ہیں، مجھے ان کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، رات رات بھر تکلیف کی وجہ سے سو نہیں پاتی، اور مجھے میرا دل بھی پوری رات ان کی تکلیف سے بے قرار رہتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ کو اس کرب اس مصیبت سے بچائے، اللہ تعالیٰ میری والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا یہ تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو یا ماں نے بھیجا ہے؟ کہتے ہیں حضور مجھ سے ہی ماں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، میں اپنی مرضی سے کہہ رہا ہوں۔ فرمایا کہ ایسے کرو کہ ماں کے پاس جاؤ، ماں سے پوچھو کہ یہ جو تمہیں تکلیف آ رہی ہے، بیماری آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ بعض ایسے بندوں کا نقصان کرتا ہے، جسمانی انہیں تکلیف دیتا ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے۔ سبحان تو ماں سے جا کر پوچھو کہ تمہیں یہاں کی بیماری عزیز ہے یا قیامت کا عذاب عزیز ہے؟ اگر یہاں تکلیف برداشت کرو گے تو وہاں بچ جاؤ گی، تو پھر اب جو ماں کی رائے آ کر مجھے بتاؤ، اگر تمہاری ماں نے کہا وہ شفا چاہتی میں دعا کر دوں گا۔ اپنی والدہ کے پاس پہنچے اور حضور کا یہ ارشاد ان کی خدمت میں بیان کیا، تو والدہ کہتی اگر اس سے زیادہ بیماری ہوتی تو مجھے قبول ہے، یہاں کی ہر طرح کی تکلیف مجھے منظور ہے، لیکن قیامت کی رسوائی مجھے منظور نہیں۔ اللہ تو جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کر دو کہ مجھے یہاں کی تکلیف اس سے زیادہ بھی ہو مجھے منظور ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ آدمی کی اگر سوئی گم جائے، اس کے گمنے سے جو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے اس سے بھی اللہ گناہ معاف فرماتا ہے۔ سبحان تو جب آدمی کا یہ تصور ہو کہ یہ مجھے جو تکلیف یا نقصان پہنچا ہے اسی میں میری بہتری ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ میرے درجات بلند کرتا ہے، میرے گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو فرمایا کہ مسلمان اگر دنیا میں بیمار ہوتے ہیں تو وہ بیماری ان کے لیے ان کے کفارہ گناہ ہوتی ہے، یا ان کی بیماری مال کا نقصان کیا ہوتا ہے بطور امتحان کے ابتلا کے ہوتا ہے۔ کافر کا نقصان تو عذاب کے لیے ہوتا ہے نا، اس کی جسم کی بیماری بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اس کا مالی نقصان بھی اس کا دنیاوی نقصان ہے، لیکن مسلمان کا نقصان ہو تو اللہ کی طرف سے ابتلا ہے، اگر اور اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ آدمی بیمار ہو تو اس کے بدلے بھی اللہ گناہ یعنی معاف فرماتا ہے۔ تو فرمایا قرآن پڑھو تو یہ تمہیں تصور حاصل ہوگا، پھر تم نہ مصیبت پر پریشان ہوگے، نہ بیماری پر پریشان ہوگے، نہ دنیا کی بڑی سے بڑی آفت پر کبھی تم پریشان ہوگے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پھر اطمینان قلب حاصل کرو، یا پھر ذکر کا معنی مراد کیا ہے؟ نماز۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تم اپنے قلوب کو تسکین اور اطمینان دینا چاہتے ہو تو نماز پڑھو جی۔ نماز بھی انسان کی تسکین، انسان کے سکون، انسان کے اطمینان کا، مسلمان کے اطمینان کا باعث ہے جی۔ اب نماز کیسے باعث ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو پھر یہ اکثر بیشتر آپ نے دیکھا کہ آپ کسی خاص معاملے پر کسی دوست کی طرف گفتگو میں مصروف ہیں، تو پورے کمرے میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس سے بے خبر ہوتے ہیں جی، کیونکہ آپ کی پوری توجہ ایک شخص کی طرف ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم نماز میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہو تو اس کی وجہ ہے تمہاری پوری توجہ کس کی بارگاہ میں ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوتی۔ ایک بات اور بھی عرض کر دوں، حضور شب معراج اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ نے بے پناہ نعمتوں سے حضور کو نوازا، بے شمار انعامات و اکرامات سے حضور کو سرفراز کیا۔ جب واپس آنے لگے تو حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ میری امت کے لیے بھی کچھ عطا فرما دے، تو رب تعالیٰ نے نماز عطا فرمائی۔
اور حضور ارشاد فرماتے الصلاۃ معراج المومنین. معراج کس کو کہتے ہیں جی؟ معراج کے معنی ہوتے ہیں بندے کا خدا سے ہم کلام ہونا، یعنی بندے کا خداوند قدوس سے کلام کرنا جی. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہ ان کے مقام کی معراج تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لا مقام حریم قدس میں حاضر ہوئے، یہ حضور کے مرتبے کی معراج تھی. ہر آدمی کا اپنا سٹیٹس ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ آپ امت سے کہیں کہ وہ بھی اگر معراج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ان کو 5 نمازیں دن میں فرض کی ہیں، تو 5 بار انہیں دن میں معراج حاصل ہو. معراج کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بندے کا خدا سے کلام کرنا. اچھا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا پہلا فرض کیا ہے جی؟ تکبیر تحریمہ. کچھ تو پہلی شرائط ہے نا، یعنی نماز جب سٹارٹ ہوتی ہے پہلی آپ نے شرطیں پوری کی نا جی، شرائط پورے کیے، مطلب ہے وقت بھی ہو گیا جناب، آپ کا جسم بھی پاک ہے، کپڑے بھی پاک ہیں، جگہ بھی پاک ہے، وضو بھی آپ نے کر لیا، منہ بھی آپ نے قبلے کی طرف کر لیا، یہ ساری شرطیں آپ نے پوری کر لی، نیت بھی کر لی. اب نماز جب شروع کرتے ہیں تو پہلا فرض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ. اب یہ تحریمہ یہ کون سے باب کا صیغہ جی؟ باب تفعیل. حرم یحرم تحریما. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حرام کرنا. مثلا دیکھیں، حرام حلال کس کا حق ہے جی؟ اللہ کا ہے نا. جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں وہ ہم تو حرام نہیں کر سکتے نا جی، وہ تو اللہ نے کی ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں وہ اللہ نے حلال کی، ہم تو نہیں کر سکتے جی. تحریم کے معنی یہ ہے کہ جو چیزیں حلال تھیں آپ کو بھی اللہ نے رائٹ دیا کہ آپ ان کو حرام کریں. نماز کا پہلا فرض یہ ہے کہ آپ کچھ چیزیں جو نماز سے پہلے آپ کے لیے حلال تھیں اب آپ خود اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں. نماز سے پہلے کھانا پینا کیا تھا؟ جائز تھا. اب نماز کی حالت میں کھانا پینا حرام. نماز سے پہلے سلام کرنا، جواب دینا، باتیں کرنا، یہ کیا تھی؟ حلال تھی، اب حرام. نماز میں ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھ نماز سے پہلے حلال تھا، اب حرام. نماز سے پہلے چہل قدمی کرنا، چلنا پھرنا حلال تھا، اب کیا ہے؟ حرام. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ حرام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آداب گفتگو کے خلاف ہے کہ آدمی کسی سے بات بھی کرے اور ساتھ گلاس پانی کا بھی پیے جی. آدمی کسی سے بات بھی کر رہا ہو، لقمے منہ میں ڈال رہا ہو. آدمی کسی سے بات بھی کر رہا، ادھر ادھر بھی دیکھ رہا ہو. فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ کے آداب ہیں، جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہو تو ہمہ تن اس کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائے. اب جب تکبیر تحریمہ کے بعد ہم جب شروع کرتے ہیں تو اب بندہ اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہے، اللہ سے کلام کر رہا ہے. اب رہا سوال کہ جس سے ہم کلام کرتے ہیں اس کو دیکھ تو نہیں سکتے، وہ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ سکے تو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کلام کے لیے تو دیکھنا شرط نہیں ہے جی. کلام کرنے کے لیے دیکھنا بھی شرط نہیں، اور اگلے کا جواب دینا بھی شرط نہیں، اگلے کا سننا شرط ہے جی. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ جواب بھی دیتا ہے لیکن ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اس کے جواب کو سن سکیں، سمجھ سکیں. اتنا ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جواب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ وجہ سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. فرماتے ہیں کہ میں جب مجھے کو بلاتا ہے نا، مجھ سے بات کرتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں. یہ اور بات ہے کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اس جواب کو سمجھ سکیں جی. تو جب بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے تو اس سے بڑے اطمینان کی کون سی بات ہے؟ آپ ایک دنیا کے عظیم شخصیت سے جا کر ملتے ہیں جی
تو سارے غم بھول جاتے ہیں، ساری باتیں بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں جی۔ تو جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو اور یہ یقین ہو کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا ہے جی، اس سے بڑی اطمینان قلب کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تم اپنے دلوں کو تسلی دینا چاہتے ہو تو نماز پڑھا کرو۔ جب نماز پڑھا کرو، اور نماز کی روح کیا ہے کہ بندے کا اللہ سے ہم کلام ہونا جی۔ حضور فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز کیا ہے؟ یہ مومنوں کی معراج ہے، اور معراج کا معنی کیا ہے؟ بندے کا خدا سے ہم کلام ہونا۔ تو فرمایا کہ اس سے بڑھ کر تمہارے اطمینان کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے جی، سمجھ گئے؟ تو ذکر کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن پڑھنا، اور قرآن پڑھنے سے اطمینان کیسے حاصل ہوتا ہے میں نے عرض کیا۔ ذکر کے معنی ہے نماز پڑھنا۔ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر دنیا و معافیہ سے آپ غافل ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کے اندر وہ رقت پیدا ہوتی، وہ نرمی پیدا ہوتی ہے۔ سیدنا حضرت امام علی بن حسین، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، آپ کے بارے میں آپ کے اصحاب نے، دوستوں نے پوچھا حضرت قصہ کیا ہے جی، بات کیا ہے؟ کہ جب بھی کبھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو آپ کے جسم کا پورا خون غائب ہو جاتا ہے، رنگ پیلا زرد ہو جاتا ہے، یعنی عجیب کیفیت آپ پر طاری ہوتی ہے۔ یوں پتہ چلتا ہے کہ سارے کا سارا خون نچڑ گیا، رنگ پیلا زرد ہو جاتا ہے۔ تو اس کیفیت کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں میں کس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی تیاری کر رہا ہوں؟ میں اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی تیاری کر رہا ہوں، اس کی جلالت، اس کی عظمت، اس کی ہیبت جب میں تصور کرتا ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں، تو پھر میں سوچتا ہوں کہاں میں اور کہاں اس کی ذات۔ تو یہ کیفیت طاری ہوتی، اور جب اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر دنیا و معافیہ سے غافل ہو جاتے ہیں جی، پھر کسی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ آپ کے حالات زندگی میں بات موجود ہے، ایک دفعہ آپ دوران سفر کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، سفر میں راستے میں پڑاؤ کیا، خیمہ لگایا، خیمے کے اندر آگ جل رہی تھی، وہ سردی دور کرنے کے لیے یا کچھ پکانے بگانے کے لیے یا روشنی کے لیے۔ آپ خیمے کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، اتفاق ایسے ہوا کہ خیمے کو آگ لگ گئی، اب وہ شعلے نکل رہے ہیں جناب۔ جب دیگر لوگوں نے دیکھا جناب مشکیزیں لے کر آئے، برتن لے کر آئے، اور بڑی مشکل کے ساتھ آپ نے آگ بجھائی، آپ نماز پڑھتے رہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا حضرت آج عجیب ہو گیا جناب، اگر ہمیں پتہ نہ چلتا تو مطلب یہ ہے پورا خیمہ جلتا تو آپ کو آگ تکلیف پہنچاتی جناب، کچھ بھی اس کا رزلٹ ہو سکتا تھا۔ تو آپ تو اطمینان سے کھڑے نماز پڑھتے کہتے مجھے تو کوئی پتہ نہیں، یعنی مجھے تو کوئی علم نہیں آگ کا، نہ اس کے آگ لگنے کا پتہ، نہ آپ کے بجھانے کا پتہ ہے، یعنی میں اس کی بارگاہ میں متوجہ تھا۔ تو جب آدمی یہ سمجھے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے تو اس کو خیالات کیسے آ سکتے ہیں؟ اس کی توجہ آگے پیچھے مبذول کیسے ہو سکتی ہے جی؟ تو فرمایا کہ سب سے بڑی انسان کی عظمت یہ ہے جب نماز پڑھے تو یہ سمجھے کہ اپنے مالک سے، اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اس سے بڑا اطمینان اور تسلی کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ اور حضور بھی جب کبھی کو پریشانی لائق ہوتی تو آپ نماز پڑھا کرتے جی، جب کو پریشانی لائق ہوتی تو آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے، اور کبھی ایسے ہوتا کہ رات بھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت میں لگے رہتے، اور حدیث کے الفاظ ہیں حتی تورم قدماہ، یہاں تک کہ کھڑے ہونے کی وجہ سے حضور کے پاؤں مبارک کو ورم آ جاتا جی، یعنی ورم آلود ہو جاتے جی۔ حضور مولا کائنات
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کبھی آپ کو جنگ میں تیر وغیرہ لگ جاتا تو صحابہ کرام ساتھی کوشش کرتے، تیر نہیں نکلتا تھا، یعنی جسم اتنا سخت اتنا مضبوط تھا جی۔ تو جب کبھی ایسے ہوتا تو آپ فرماتے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو تیر نکال لیتا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تو جسم جو ہے نا وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا، یعنی اللہ کے خوف سے، خشیت الہی سے جسم پگھل جاتا، نرم ہو جاتا، موم کی طرح ہو جاتا، اور وہ لوگ آسانی کے ساتھ جو چیز بھی تیر وغیرہ نکال لیتے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا جی۔ اور آپ کے اپنے اشعار ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں الہی عبدک العاصی کا، اے باری تعالیٰ یہ تیرا عاصی بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، مقرم بذنوب وقد دعاکا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے اور تجھ سے فریاد کرتا ہے۔ تو فرماتے وہ ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں ولیوں کا کیا مقام ہے، نبی بھی اسی کی بارگاہ میں فریاد کنا ہے، نبی بھی اسی کی بارگاہ سے مانگتے ہیں، نبیوں کو بھی اسی کی بارگاہ سے اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر نماز پڑھو، نماز کی عادت ڈال لو، اور پھر دیکھو کہ نماز کے اندر تمہیں کیسے تسلی ملتی ہے، تسکین ملتی ہے، دنیا کے غم تکلیفیں سب کچھ بھول جاؤ گے۔ دو باتیں، تیسری بات، اور ذکر کے معنی تسبیح و تہلیل بھی ہے۔ جب کوئی ایسا معاملہ آئے، پریشانی کا معاملہ، تو کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل پڑھو جی، یا حی یا قیوم پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو، مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھو، تہلیل پڑھو، تحمید پڑھو، اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے اندر مصروف ہو جاؤ، اور اس کا اتنا اعلیٰ ذکر ہے پھر وہ سارے غم بھلا دیتا ہے، ساری تکلیفیں دور کر دیتا ہے۔ اگر اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، اطمینان حاصل ہوگا، اس کے ذکر سے فرار کرو گے تو اطمینان حاصل نہیں ہوگا۔ اور تقدیر کے ذکر کے معنی یہ بھی ہیں اس کی قضا پر راضی رہنا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اس کی قضا پر۔ جب آپ کو ہزاروں نعمتیں ملتی ہیں تو آپ سمجھیں کہ یہ ہمارے مولا نے دی ہیں، جب اسی کی طرف سے کبھی تکلیف پہنچے تو بندہ سمجھے یہ اسی کا فیصلہ ہے۔ جس نے مجھے دنیا بھر کی نعمتیں دی ہیں نا، یہ تکلیف بھی اسی کا فیصلہ ہے، تو پھر اس کو بھی انسان خوش دلی کے ساتھ قبول کرتا ہے، اور دل پر کوئی غم کے اثرات ایسے نہیں ہوتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے، مال کا نقصان کر کے، جان کا نقصان کر کے، اولاد کا نقصان، مطلب ہے کہ دشمنوں کا خوف، بھوک، مختلف انداز سے قربان، یعنی تمہارا امتحان لوں گا۔ اور اگر تم امتحان پر، اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ پھر امتحان پر پورے اترے، جب ہماری طرف سے بھوک آئی تو کیا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہماری طرف سے بیماری آئی تو پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہماری طرف سے کسی کے بیٹے کی قربانی ہوئی تو پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، مال نقصان ہوا تو پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ کسی تکلیف پر گھبراتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی کی ملکیت ہیں، یہ جو ابتلا آئی یہ بھی اسی کی طرف سے آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، فرمایا پھر وہ یہی لوگ ہیں کہ لوگ تو سلام کو روتے ہیں نا، تو یہاں تو اللہ صلاتیں بھیج رہا ہے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کس کا ذکر ہے؟ یا نبیوں کا ذکر نہیں ہے، یا فرشتوں کا ذکر نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو خطاب کرتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّکُمْ، یہ عام مومن کی بات ہے کہ ہم تمہارا بھوکا رکھ کر تمہارا امتحان لیں گے، رزق کو کھینچ کر رزق کے دروازے بند کر دیں ہم دیں گے، بھوکے رہ کر بھی تم میرا شکریہ ادا کرتے ہو یا نہیں، کبھی دشمنوں میں گھرا کر تمہارا امتحان لوں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف تمہارے دشمن ہوں گے، گھر سے تمہارا نکلنا دشوار ہو جائے گا، پھر میں امتحان لوں گا کہ کیا تم دشمنوں کے نرغے میں گھر کر بھی مجھے فراموش کرتے، یعنی مجھے یاد سے کہیں غافل تو نہیں ہوتے، اور کبھی تمہارے مال کا امتحان لوں گا، کبھی تمہاری اولاد کا امتحان لوں گا، حتیٰ کہ تمہاری جان کا بھی امتحان لوں گا۔ تو فرماتے ہیں جب ایسا امتحان ہوتا ہے تو اس امتحان سے گزرنے والے کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ گھبراتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی کی ملکیت ہیں، جو اللہ نے لیا ہمارا نقصان کیا جی، وہ تو اس کی اپنی چیز تھی۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر ایسے لوگوں پر اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، پھر وہ لوگ ہیں کہ رب کی طرف سے ایک صلوات نہیں، صلوات کئی صلاتیں، پھر ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود بھی ہوتے ہیں، اللہ درود بھی بھیجتا ہے اور رحمتیں بھی بھیجتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بات ہے، اگر آپ اللہ کے ہر آنے والے فیصلے کو اگر اللہ کی قضا، اللہ تعالیٰ کی رضا، فیصلہ سمجھ پر یہ سمجھ لیں تو یقینی طور پر وہ ناگفتہ بے حالات بھی آپ کو پریشان نہیں کرتے جی۔ کبھی کبھی بندے کا مالی نقصان ہو جاتا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندے پر یعنی جانی نقصان آنے والا ہوتا ہے، اللہ مال پر ٹال دیتا ہے جی۔ کبھی بڑا نقصان ہونے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے نقصان کو چھوٹے نقصان پر اس کو ٹال دیتا ہے جی۔ تو فرمایا کہ کبھی کبھی یہ سمجھو کہ نقصان ہو گیا، نہ سمجھو پتہ نہیں، الحمدللہ بڑا اچھا ہوا، اگر یہ میرا مال نقصان نہ ہوتا تو شاید میری جان کے لالے پڑ جاتے، کو بڑا نقصان ہو جاتا۔ تو حضور فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ مال کا نقصان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بڑے نقصان کو چھوٹے نقصان پر ٹال دیتا ہے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس سے بھی آدمی کو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا کہ خبردار، ایمان والے پیچھے ذکر کیا نا، کافروں کا ذکر کیا ہے، ان کے لیے جہنم کا ذکر کیا، پھر اہل ایمان کا ذکر کیا، پھر ان کی اضافی یہ صفت فرمائی کہ تمہیں پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ زینہ، وہ جو میری بارگاہ میں مجھے ہی اپنا ملجا اور ماوا سمجھتے ہیں، میری بارگاہ ہی آخری ان کی آماج گاہ ہے، پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ اللہ زینہ آمنو، جو ایمان لائے، یا کافر علادہ ہو گئے نا جی، یہ پہلی فصل ہے اس کا۔ اللہ زینہ دیکھیں نا، اللہ زینہ کا اطلاق علم موصول ہے نا جی، اللہ زینے پر چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، بے دین ہو، جو بھی ہو، اللہ زینے سارے شامل ہیں جی۔ اب جب آمنو کہا تو اب سارے اللہ زینے والے نکل گئے، صرف ایمان والے رہ گئے۔ فرمایا کہ یہ میں ایمان والوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، کسی مشرک اور کافروں کا ذکر نہیں۔ اللہ زینے آمنو، جو ایمان لائے، پھر کیا ہوگا؟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، پھر اللہ کے ذکر سے وہ پریشان نہیں ہوتے، اللہ کے ذکر سے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے ذکر سے ان کو تسکین حاصل ہوتی ہے، اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کیوں نہ ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بے چین دلوں کو چین ملتا ہے، بے قرار دلوں کو قرار ملتا ہے، اور درد کے مارے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا ملتی ہے۔ فرمایا اے قلوب المومنین، یعنی ہم یہاں مومنوں کا ذکر کر رہے ہیں، کافروں کا ذکر نہیں کر رہے، یعنی مومنوں کے قلوب کو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ ایک اور بات ارشاد فرماتا ہے، صرف یہی نہیں، وہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
اب ایک اور فصل بڑھا دی، فرمایا کہ یہ جن کا تذکرہ کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ زین آمنو، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، پہلی فصل، وعملوا الصالحات۔ اب ایمان لانے کے بعد جو مومن ہیں ان کے اندر بررا بھی ہے اور فسقہ بھی ہے، نیکوکار بھی ہیں اور بدکار بھی ہیں جی، تابع دار بھی ہیں اور نافرمان بھی ہیں، شکر گزار بھی ہیں اور ناشکرے بھی ہیں جی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور فصل لائی، کنڈیشن بڑھائی کہ الصالحات، وہ صرف ایمان پر اکتفا نہیں کرتے مرجئہ کی طرح، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ عمل بھی اچھے کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو حکم دیا وہ کرتے ہیں حتی الامکان، اور جس سے اللہ نے منع کیا اسے اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہیں۔ آگے وہ چونکہ یہ تفسیر ہے نا تو یہ اس کی ناوی پوزیشن بیان کرتے ہیں کہ یہ پورا جملہ کیا مبتدا ہے، خبر و توبہ، اور اس کی خبر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ توبہ جی۔ اور پھر بتاتے ہیں ناوی طور پر یہ توبہ ہے کیا، سطحی طور پر فرماتے ہیں یہ مصدر ہے جی، بر وزن بشرا، اور مادہ اشتقاق اس کا گیا طیب، طیب سے توبہ، یہ اس کا مصدر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ توبہ کیا چیز ہے جی؟ توبہ یا تو اس میں مشتق ہے یا اس میں جامد ہے۔ اگر وہ مشتق ہے تو پھر اس کا مصدر کون سا ہے؟ یعنی اگر وہ مصدر ہے نا تو مطلب اس کا روٹ کیا ہے؟ یعنی مطلب ہے کہ توبہ طیب سے ہے نا، تو یا پھر یہ اس میں جامد ہے، یہ توبہ نہ توبہ سے کوئی نکلا ہے نہ توبہ سے کوئی نکلتا ہے جی۔ دیکھیں نا اسم کی تین قسمیں نا، ایک اسم مشتق ہوتا ہے، اس میں مصدر ہوتا ہے، مطلب ہے مصدر ہوتا ہے اور جامد ہوتا ہے جی۔ اس میں مشتق کہتے ہیں کہ جو کسی روٹ سے نکلتا ہے، مصدر کے معنی ہوتے ہیں کہ جس سے اسماء اور افعال وغیرہ نکلتے ہیں، جامد اس کو کہتے ہیں نا وہ کسی سے نکلا نہ اس سے کوئی نکلا ہے جی۔ تو یا یہ اس میں جامد ہے جی توبہ، تو پھر اس کے معنی کیا ہے؟ شجراتن فی الجنہ، پھر یہ جنت کے اندر ایک درخت کا نام ہے۔ اچھا، اب اس درخت کی خاصیت کیا ہے جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو بطور نعمت کے دے رہا ہے کہ پھر انہیں جہاں جنت ملے گی بہت ساری چیزیں، پھر ان کے جو مکان ہوگا، محل ہوگا، اس کے اندر توبہ کا درخت بھی ہوگا۔ اب پہلا یہ بتایا کہ وہ ہوگا کتنا بڑا جی، تو اس کی تشریح حدیث میں آتی ہے، صاحب تفسیر کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں وہ ہے کہ یسیر الراکب فی ظلھا مئۃ عام ما یقطع، 100 سال تک سوار ہو کر اس کے سائے کے اندر بندہ چلے تو 100 سال ختم ہو جائیں گے لیکن اس کا سایہ کی لمٹ ختم نہیں ہوگی۔ یہ تو ہوا نا بڑا ہے جی، تو درخت تو بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس کا بینیفٹ کیا جی؟ نہیں، سایہ نا جی، تو سایہ تو مال کا بھی ہوگا اور بھی ہوں گے، فرمایا یہ بات نہیں، وہ توبہ درخت وہ ہوگا، درخت تو ایک ہی ہوگا، لیکن ہماری دنیا میں درخت ہوتے ہیں نا پھلوں کے، فروٹ کے جی، ایپل کا درخت اور ہوتا ہے جی، سیب کا درخت اور ہوتا ہے، بنگو گوشے کا درخت اور ہوتا ہے، مطلب ہے کہ قربانی کا درخت مختلف ہوتے ہیں نا، پھل ہوتے ہیں یا وہ درخت پر ہوتے ہیں یا بیل پر ہوتے ہیں جی، خربوزہ کہاں ہوتا ہے؟ بیل پر، ککڑی کہاں ہوتی ہے؟ بیل پر، بہت سارے جو پھل ہیں وہ بیل کے ہوتے ہیں جی، بہت سارے پھل درختوں کے ہوتے ہیں، تو اب انگور بھی ہیں اور بہت سارے پھل ہیں، فرمایا کہ توبہ وہ درخت تو ایک ہے لیکن سارے پھل اسی میں ہوں گے۔ اب وہ درخت نظر آ رہا ہے نا، آدمی کی طبیعت میں خیال آیا کہ انار ملنے چاہیے تو وہی اناروں سے بھرا ہوا ہوگا، انگور کھانے کو طبیعت چاہے گی تو انگور کے گچھے لٹک رہے ہوں گے، آم کھانے کو طبیعت چاہے گی تو آم بھی لگے ہوں گے، یعنی غرض ہے کہ جس طرح کے پھل کی وہ جنتی خواہش کرے گا نا وہ سارے پھل اس کو اسی درخت سے ملیں گے جی، یعنی درخت ایک ہوگا
لیکن سارے پھل، یعنی مطلب ہے کہ جس کی آپ خواہش کریں گے امیڈیٹلی وہ درخت کی ٹہنیاں آپ کے آگے جھک کر آئیں گی، آپ کو تکلیف بھی نہیں کرنی پڑے گی جی۔ سبحان تو فرمایا کہ جنتیوں کو ہم وہ عظمت محل بھی عطا فرمائیں گے، سایہ بھی عطا فرمائیں گے، اور ہر طرح کا ہر موسم کا فروٹ عطا فرمائیں گے۔ ہمارے یہاں تو ہر موسم میں ہر فروٹ تو نہیں ملتا نا جی، یہاں تو وقت ہوتا ہے، کبھی فلاں فروٹ کا وقت ہے، کبھی فلاں کا، کبھی فلاں کا، موسم گزر جاتا ہے پھر وہ نہیں ملتا۔ تو فرمایا کہ وہاں موسم کا کوئی اثر نہیں، وہاں ہر طرح کا فروٹ ہر وقت تمہیں دستیاب ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بطور نعمت کے فرما رہا ہے، اور فرمایا کہ لہم حسن مآب، اور ان کا یہ جو ٹھکانہ ہے نا، اوپر بتایا تھا نا اناب جی، تو فرمایا کہ آبا یعوبک مانا ہوتے ہیں کہ بہترین پناہ گاہ جی، یعنی جس ملجا و ماوا جو ان کا ٹھکانہ ہوگا، پناہ ہوگی، بہترین پناہ ہوگی۔ کیا مطلب؟ مآب مر جاؤں، آپ راجہ یرجو مرجے ہوں۔ فرمایا کہ ان کے لوٹنے کی جگہ، یعنی یہاں سے جائیں گے تو ان کا مرجے وہ ہوگا نہیں، راجہ یرجاؤ، مرجا جی، مرجے نہیں مرجا۔ اصول یہ ہے ثلاثی مجرد میں، اگر مضارع میں عین کلمہ کے نیچے زیر ہو تو مافعل ان کے وزن پر یہ آتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، یہ اس کا ظرف کا صیغہ جی، اور اگر زبر ہو، پیش وغیرہ ہو تو پھر مفعل ان کے وزن پر آتی ہے جی۔ تو یا راجع یرجعو، اور اس میں ایک اور بات بھی بتائی کہ اگر وہ باب، یعنی مطلب یہ ہے کہ جس کے آخر میں عین یا لام کلمہ حروف حلقی ہو تو وہ فاتح یافتہ وزن پر آتا ہے جی۔ تو جب فاتح یافتہ ہو کے وزن پر ہے تو پھر کیا ہوگا؟ مر جاؤں ہے جی۔ تو فرمایا کہ وہ معاب کیا ہے؟ معاب وہ بہترین قسم کا مرجع ہے، لوٹنا ہے، کہ جہاں سارے جائیں گے، لوٹ کر جائیں گے۔ بات ابھی چل رہی ہے، وقت کافی ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک، اب اللہ تعالیٰ مثال دے کر ارشاد فرماتا ہے، یہ کو پہلی دفعہ نہیں، اس سے پہلے بھی ہم امتوں پر نعمت کرتے رہے، ان کو جزا دیتے رہے، کافروں کو سزا دیتے رہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ پیر کو عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی، اپنا ذکر و فکر کرنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم ہر بات کو اللہ کی مرضی سمجھ کر، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر، اللہ کی قضا سمجھ پر، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ اگر نعمت ملے تو ہم شکریہ ادا کریں، تکلیف آئے تو ہم صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے میں صابرین اور شاکرین کے زمرے میں اٹھائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ باقی انشاءاللہ آئندہ منڈے کو عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ۔ ماشاء اللہ۔